بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم بشیرہ کی فقید المثال کامیابی کے بعد سلطان راہی نے اپنا معاوضہ 20,000 سے بڑھا کر 40,000 روپے کر دیا تھا۔ وہ دھڑا دھڑ فلموں میں سائن ہو رہے تھے۔ کچھ فلموں نے تو کامیابی حاصل کی لیکن بیشتر فلمیں یکسانیت کی وجہ سے ناکام ہونا شروع ہو گئیں۔ فلم سازوں نے لکیر کے فقیر بننے کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ہر فلم کو بشیرہ کی طرز پر بنانا شروع کر دیا اور ہر بشیرہ میں ڈولی رکھنا شروع کر دی۔ نتیجہ کے طور پر سلطان راہی کے پاس فلموں کی اتنی کمی ہو گئی کہ ان کو گزر بسر کرنے کے لیے فلم شیدہ پستول میں 5,000 کے عوض مہمان اداکار کے طور پر کردار قبول کرنا پڑا تھا۔ محمد نواز نامی ایک غریب نوجوان جس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑے تک نہ تھے، وہ کندھے پر بستہ لٹکائے ایورنیو اسٹوڈیو کے گیٹ کے پاس بھٹکتا رہتا تھا اور گیٹ کیپر اسے اپنے پاس تک نہ آنے دیتا تھا۔ اسٹوڈیو میں داخلے کی اجازت تو دور کی بات، ہر کوئی اسے دھتکارتا۔ ایک دن نامور ہدایتکار ایم اکرم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں روز بے چارگی کے عالم میں یہاں دیکھتا ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ محمد نواز نے کہا کہ میں فلم رائٹر بننا چاہتا ہوں۔ ایم اکرم نے کہا کہ آج کل سوشل رومانوی پنجابی فلمیں حزین قادری لکھ رہا ہے، مزاریہ جاگیردار ٹائپ فلمیں تنویر قاسمی لکھ رہا ہے، تم کیا لکھو گے؟ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لیکن اس نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور ان کو اپنے کیریئر کی پہلی فلم وحشی جٹ ملی، جس نے ایسی کامیابی حاصل کی کہ آج دنیا اس محمد نواز کو ناصر ادیب کے نام سے پورے اعزاز کے ساتھ مانتی ہے۔ حسن عسکری چونکہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے اور مطالعہ کا شوق رکھتے تھے، تو انہوں نے خوشاب سے تعلق رکھنے والے نامور مصنف احمد ندیم قاسمی کا افسانہ گنڈاسا پڑھ رکھا تھا۔ حسن عسکری کے دماغ میں یہ افسانہ کھلبلی مچا رہا تھا۔ ایک دن اچانک ان کے ذہن میں ناصر ادیب کا خیال آیا۔ انہوں نے ناصر ادیب سے کہا کہ ہاں بھائی بچے، تیار ہو جا اپنی پہلی فلم لکھنے کے لیے۔ یہ افسانہ پکڑو، اس کا مصنف بھی اسی بیلٹ سے ہے جہاں سے تم تعلق رکھتے ہو، اس لیے اس کو ذرا اپنی زبان میں ڈالو۔ اس کے کردار اپنے علاقہ کے حساب سے، ان کی نوعیت، ان کا لب و لہجہ، ان کے مکالمے تم بہتر انداز میں لکھ سکتے ہو۔ اس افسانے کا ہیرو ایک مولا جٹ ہے جس کی ملک برادری سے دشمنی ہے۔ کوئی ایک ڈائلاگ، کوئی ایک مکالمہ مجھے لکھ کر بتاؤ تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ تم یہ کام کر سکتے ہو یا نہیں۔ جتنا مرضی وقت لے لو لیکن کچھ ایسا لکھ کر لاؤ کہ ہم دونوں کی تقدیر بدل جائے۔ ناصر ادیب اگلے ہی روز حسن عسکری کے پاس آئے اور صرف ایک مکالمہ لکھا۔ وہ مکالمہ سن کر حسن عسکری مبہوت ہو کر رہ گئے۔ کچھ لمحوں تک تو صرف ناصر ادیب کا چہرہ تکتے رہے۔ اس قدر شاندار ایسا مکالمہ کہ حسن عسکری نے کہا کہ ایک دن تم اس فلم انڈسٹری کے مصروف ترین اور کامیاب ترین کہانی نویس ہوگے۔ وہ مکالمہ یہ تھا کہ جہاں سے فلم شروع ہوتی ہے اور مولا جٹ کا باپ اکیلا گھر کی چوکھٹ پر کھڑا ہے اور دشمنوں کا جتھا اس پر حملہ آور ہوتا ہے، تو جٹ کہتا ہے کہ دشمنوں، میں نے کئی بار تم لوگوں کو اکیلا دیکھ کر چھوڑ دیا تھا اور آج میں اکیلا ہوں۔ تو دشمن کہتا ہے کہ چھڑ تے اسی بھی تینوں جانا ہے جٹا، نال صرف تیری جان لے کے جانی ہے۔ یہ ایک مکالمہ سن کر حسن عسکری اپنی جگہ سے اٹھے اور ناصر ادیب کی سائیکل پکڑی، ناصر ادیب کو پیچھے بٹھایا اور بند روڈ کے ایک علاقہ مالی پورہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر فلم ساز عظیم ملک کا گھر تھا۔ عظیم ملک جناب حسن عسکری کے سابقہ دونوں فلاپ فلموں کے فلم ساز تھے جن کے 2 پارٹنر اور بھی تھے۔ عظیم ملک نے ہاتھ باندھ دیے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری صاحب جانے دیں، پہلے ہی اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں، اوپر سے آپ پتہ نہیں کس کو پکڑ لائے ہو۔ کیا فلم کہانی نویس ایسے ہوتے ہیں؟ در حقیقت ان کا اشارہ ناصر ادیب کی طرف تھا جو اس وقت پیلے رنگ کی تہمت باندھے میلی سی بنیان میں ملبوس ایک لاغر سے انسان کے روپ میں انسان کم اور عجوبہ زیادہ لگ رہے تھے۔ حسن عسکری صاحب نے یقین دلایا کہ یہ بہت اچھا لکھتا ہے، آپ ذرا ون لائنر تو سن لیں۔ عظیم ملک صاحب آمادہ ہو گئے لیکن ان کے پارٹنر ڈاماڈول تھے۔ فلم ساز عظیم ملک نے ان دونوں حسن عسکری اور ناصر ادیب کو میکلوڈ روڈ پر واقع ایک ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر دیا۔ وہاں بیٹھ کر 7 دنوں میں کہانی بما مکالمے لکھ لیے گئے۔ فلم ساز عظیم ملک کے پارٹنر جو پہلے ڈاماڈول تھے وہ مکمل طور پر بددل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ پچھلی فلم کا اسکرپٹ فلیٹیز ہوٹل میں بیٹھ کر 1 سال کی مدت میں مکمل کیا اور پھر بھی فلم ناکام ہو گئی، اور اب یہ 7 دن میں یہ لوگ کیا لکھ کر لائے ہیں؟ اب باقی رہ گئے عظیم ملک صاحب۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کچھ فلمی دوستوں کو اکٹھا کرتا ہوں، اگر ان کو کہانی پسند آ گئی تو کچھ سوچتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کوئی 5 سے 7 بندے، جن میں سے کوئی چھوٹا موٹا ڈسٹریبیوٹر تھا،
کوئی فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا، وہ بندے جن کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، وہ پاکستان میں آنے والے دنوں کی تاریخی شخصیات حسن عسکری اور ناصر ادیب کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ اسی کمرے میں بیٹھ گئے جہاں بیٹھ کر فلم لکھی گئی تھی۔ جب مکمل کہانی مکالموں کے ساتھ سنائی گئی تو کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا۔ ان دوستوں نے فلم پاس کر دی۔ تب عظیم ملک کا کچھ حوصلہ بڑھا اور انہوں نے فلم بنانے کی حامی بھر لی۔ سلطان راہی کو گھر سے بلایا گیا، بالکل مفت، بغیر کسی معاوضہ کے۔ افضال احمد جناب اشفاق احمد کے ریفرنس سے مفت شامل کر لیے گئے۔ ہیروئن کے لیے اردو فلموں کی چھوئی موئی سی ہیروئن آسیہ کو بھی بلا معاوضہ بلا دیا گیا۔ وہ آسیہ جس نے بعد میں سلطان راہی کے ساتھ پنجابی فلموں میں ریکارڈ ساز کامیابیاں سمیٹیں۔ غور فرماتے جائیں، چند ناکام لوگوں کا ٹولہ، سب کو ایک بریک تھرو کی ضرورت تھی۔ قصہ مختصر کہ فلم وحشی جٹ کی عکس بندی شروع ہوئی۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی اچھا سا ایکٹر تھانے دار کے کردار میں کاسٹ کر لیا جاتا۔ میک اپ مین نواب ساغر کو وردی پہنا کر تھانے دار بنا دیا گیا اور پھر بعد میں مولا جٹ سیریز کی جتنی بھی فلمیں بنی، نواب ساغر نے ہی تھانے دار کا کردار ادا کیا۔ فلم کے سیٹ لگانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسلم ڈار کی فلم دل لگی کی شوٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے جو سیٹ لگائے تھے، اس کے دروازے کھڑکیاں اکھاڑے گئے تو وہاں چک لٹکا کر اندر کرسی میز رکھ کر تھانے کا سیٹ ظاہر کر دیا گیا۔ پولیس والوں کے لیے ایکسٹراز لینے کی بجائے لائٹ مین، بجلی والوں کو، ٹیکنیشینز کو وردیاں پہنا دیں۔ کبھی فلم کا کچھ حصہ بنا، کبھی کچھ شارٹس عکس بند کر لیے۔ صرف اداکار الیاس کاشمیری کو 1000 معاوضہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ سب کچھ بس یوں ہی مفت میں چل رہا تھا۔ مالی مسائل اتنے تھے کہ فلم نے مکمل ہوتے ہوتے 3 سال کا عرصہ لیا۔ کسی کے نوٹس میں یہ فلم تھی ہی نہیں۔ بالکل غیر معروف، کیونکہ اس فلم کی تمام تر شوٹنگز تو اے ایم اسٹوڈیو بند روڈ پر ہوتی تھیں، جبکہ بارونق نگار خانے ایونیو، شاہ نور اور باری تھے۔ ایک گمنامی میں بنی فلم، نامساعد حالات میں، مشکل ترین مالی حالات میں، بغیر وسائل کے، چند ناکام لوگوں کا ایک پرجوش ٹولہ تھا جن کی قسمت اس فلم سے جڑی ہوئی تھی۔ وحشی جٹ کی عکس بندی 1973 میں شروع ہوئی اور وسائل میں کمی کی وجہ سے 1975 میں یہ فلم مکمل ہوئی۔ دور تبدیل ہو چکا تھا، رنگین فلموں کا دور آ چکا تھا، جبکہ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی۔ فلم کا پہلا شو ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ لکشمی چوک پر واقع طباق ہوٹل سے لے کر کیپٹل سینما تک آدم ہی آدم تھا۔ ہاؤس فل۔ پہلا شو شروع ہوا، چند سین گزرے، افضال احمد میلے کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ مولیا ملکہ نے تیرا پیو قتل کر دیتا ہے۔ مکمل خاموشی، سلطان راہی کی سائلنٹ انٹری، اور سینما میں بھی ایسی خاموشی کہ سوئی پھینکو تو آواز سنائی دے۔ اتنے میں بجلی بند ہو گئی۔ لوگ جو فلم میں کھوئے ہوئے تھے فلم سے باہر آ گئے۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو حسن عسکری باکس سے نکلے اور دوڑ کر پروجیکٹر روم میں گئے۔ آپریٹر سے کہا کہ فلم دوبارہ چلاؤ تو شروع سے چلانا۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ سلطان راہی کی انٹری کب اور کیسے ہے۔ حسن عسکری بتاتے ہیں کہ دوبارہ جب فلم اسی جگہ پر پہنچی تو اتنا شور، ناقابل بیان حد تک لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ فلم کے ایک ایک منظر نامے میں لوگ محو تھے۔ لوگوں کی کلیپنگ، شور، سیٹیاں، بڑھکیں، فلم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جذبات چل رہے تھے۔ ایسا ریسیپشن، ایسا استقبال، فلم کی ایسی اٹھان، کہاں سے اتنی خلقت آ رہی تھی، کچھ معلوم نہیں تھا۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ پنجابی سینما پاکستان فلم انڈسٹری کو ٹیک اوور کر چکا تھا۔ وحشی جٹ کی فقید المثال کامیابی نے پاکستان کے سینما کی سمت موڑ کر رکھ دی تھی۔ بعد میں تاریخی فلم مولا جٹ نے اسی فلم کے بطن سے جنم لیا تھا، جو اسی فلم وحشی جٹ کا سیکوئل تھی۔ 3 ناکام لوگوں نے لفظ کامیابی کی اصطلاح بدل کر رکھ دی تھی۔ پنجابی فلموں کے اس عروج کو کم سے کم 9 جنوری 1996 تک تو کوئی اندیشہ زوال نہ تھا۔